الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک اور کلاس کے ساتھ آسان قرآن کی ایک اور کلاس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا فیڈ بیک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند سوالات ہیں انشاءاللہ سبق میں کور کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک مشورہ تھا جو کافی اچھا تھا کہ موبائل پہ یہ اسکرین کافی چھوٹی نظر آتی ہے تو رنگوں کی تقسیم واضح نہیں ہو رہی، تو اس میں ایک تبدیلی کی الحمدللہ، اور اسکرین سائز بڑا کر دیا گیا ہے، بریک کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سے آپ اس سائز میں ہی دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پوچھا یہ گیا کہ ہر ہفتے لیکچر ہوگا یا روزانہ کی بنیاد پہ۔ اب میرے لیے تو ہر ہفتے ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ روزانہ کا لیکچر ہے۔ ایک ہفتے میں اگر اس کو آپ دہرائیں اور چیزوں کو یاد کر لیں تو میرے خیال میں 5 آیتیں کافی رہیں گی۔ انشاءاللہ آگے چل کر آیتوں کی تعداد ہم بڑھا دیں گے۔ فی الحال کے لیے ہر ہفتے ہی ہے، اور لیکچر اسی طرح شیئر ہوا کرے گا یوٹیوب پر، اور آپ لوگوں سے لنک شیئر کر دیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ البقرہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیات 6 تا 10 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان بے شک، اچھا ان سے متعلق ایک بات میں نے شاید کہی ہو کہ در حقیقت اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جب کوئی بات پرزور طریقے سے کہی جاتی ہے تو عربیوں میں اس زبان میں انا کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی لفظ ہم ادا کرنے کے لیے بے شک ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی کہ کوئی بات زور دے کر جس طرح کہتے ہیں نا، جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسی بات کرنے کے لیے اس انداز میں بات شروع کی جا رہی ہے تو انا ہے، اکثر ایسے ہی ہے۔ ان الذین، انا بے شک، الذین، الذی وہ جو، ایک اشارہ میں کہتا ہوں کہ دائیں طرف اور بائیں طرف، وہ جو، اچھا جمع میں ہو تو ان کا، جن کا، اچھا اس کا، جس کا، اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا جنہوں نے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ بس ہے کیا، پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے، موصولہ کہلاتا ہے، اور پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو، اب اگلی بات کی جا رہی ہے، کفرو، اچھا بے شک ان لوگوں نے، جنہوں نے، یہ پوری بات آدھی اس لیے ہو گئی کیونکہ آگے بات پوری ہو رہی ہے۔ کفرو سب نے کفر کیا یا سب نے انکار کیا، واو الف جمع کی علامت ہے، سب سے ترجمہ کیا گیا۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا ویسے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دین حق پیش ہونے پر انہوں نے انکار کیا اس کا، یا نہ مانے، تو عام الفاظ میں ہم کفر بھی کہتے ہیں اس کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یوں ترجمہ تھا آسان جملے میں، بے شک جن سب نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم علی پر، ہم ان، اچھا اس پہ ایک سوال تھا کہ یہ کبھی ہم ہوتا ہے تو کبھی ہم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے در حقیقت عربک یا کوئی بھی زبان ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت یہاں دینا چاہوں گا کیونکہ موقع ہے۔ کوئی بھی زبان ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور زبان پہلے وجود میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس پہ قواعد مرتب کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے تمام تر چیزوں پہ قواعد مرتب نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن ہے، استثناء ہے۔ کہیں کہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مطلب یار اہل زبان ایسے ہی کہتے ہیں، تو ہم یہی سمجھ کے آگے نکل جاتے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں زبان کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے اہل زبان کو، اس کے ساؤنڈ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں تاکہ ادائیگی ہو، اور یہی چلتا رہا ہے۔ اور قرآن حکیم جب جس کا نزول ہوا تو اس وقت جو عربی بولی جاتی تھی وہ کتابی عربی تھی،
اور اسی زبان میں ہی قرآن کا نزول ہوا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف اپنا کلام یا اپنے انبیاء بھیجتے تھے، اپنے صحیفے بھیجتے تھے یا کتابیں بھیجتے تھے، تو انہی کی زبان میں نبی ان سے کلام کرتے تھے یا رسول ان سے کلام کرتے تھے. تو چونکہ عربوں میں، اور اس وقت بہترین عربی جسے کہتے ہیں کہ اپنے دور کی بہترین عربی، اور اس مطلب شاعری میں وہ کمال جو رکھتے تھے آج تک نہیں ہے، ان پہ یہ کتاب نازل ہوئی. تو بہترین اسلوب کے ساتھ نازل ہوئی ان کی زبان میں. اب چونکہ اہل عرب ان چیزوں کو جیسے بولا کرتے تھے وہی زبان تھی. آج کل جیسے زبانیں تبدیل ہوئی، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو ادبی نہیں ہیں، لیکن قرآن ادبی زبان میں ویسے ہی نازل ہوا جیسے کہ عرب بولا کرتے تھے. اور چونکہ زبان ہے، ان کی زبان ہے، اہل زبان ہے، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ساؤنڈز کی وجہ سے اور ایکسیپشنز ہے، یا ایسا بولتے انہیں سنا گیا. ٹھیک ہے. علیہم، یہ کیوں ہوتا ہے ہم؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم سے قبل یا ہو بھی آتا ہے، وہ بھی ہی ہو جاتا ہے. اس سے قبل یا آ جائے یا اس سے قبل زیر آ جائے تو ہم کے ساؤنڈ کے ساتھ آتا ہے، ورنہ یہ ہوم کے ساؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے. انشاءاللہ سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ مزید اس پہ وضاحت لے سکتے ہیں. برابر ہے علیہم، ان پر. دو الفاظ ہیں، علی پر، ہم ان. آ، اس کی ایک شکل الف زبر آ، جسے حمزہ ہی کہتے ہیں عربی میں، اور ایک شکل یہ ہے. اچھا، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے کیا، لیکن جملے میں ام آ جائے یعنی کہ یا آ جائے تو اس کا ترجمہ خواہ سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ دو باتیں بتائی جا رہی ہے. تو دونوں پہ ایک سوالی انداز ہے. تو کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ اردو میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہا ہی جاتا ہے خواہ. تو اس لیے الف کا آ کے جو ترجمہ کرتے ہیں، ویسے تو کیا ہے لیکن یہاں ترجمہ کیا گیا خواہ. انذرتہم. اچھا، یہ دو الفاظ ہیں لیکن دو میں بھی ایک بریک ہے. انذر ڈرائیں، تا آپ، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم انہیں، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہیں یا نہ، تنذرہم، یہ بھی وہی لفظ ہے تنذر. تا آ جائے اس طرح تو ترجمہ تو یا آپ سے کیا جاتا ہے. ڈرانا نظر کہتے ہیں، انذار جسے کہتے ہیں ڈرانا، ڈرائیں ہم انہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ خواہ آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں آپ انہیں. لا نہیں، یؤمنون، یا کا ترجمہ وہ، واو نون زبر جمع کی علامت ہے، ترجمہ سب. یؤمنون، وہ سب ایمان لائیں گے. یا آ جائے اس طرح تو ترجمہ لاتے ہیں اور لائیں گے دونوں کیا جاتا ہے. ختمہ، مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے، علی پر، قلوبہم، قلب کی جمع قلوب، تو یہ ویسے ہی جمع کا صیغہ ہے تو دلوں سے ترجمہ کیا گیا. ہم، دیکھیں زیر آ گیا تو ہم آ گیا، یہاں پر یا آ گیا تو ہم آ گیا. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. علی کا ترجمہ پر، ہم ان کے، قلب کی جمع قلوب دلوں، و اور علی پر، سمعہم، سمع کہتے ہیں سماعت کو، سننے کی صلاحیت کو، اور عام طور پر آسانی کے لیے کانوں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن ایگزیکٹلی اذن کہتے ہیں کان کو. ٹھیک ہے، تو دونوں کانوں کو، مطلب کانوں کے لیے لفظ آتا ہے اذن، اور سمع کہتے ہیں سننے کی صلاحیت، کانوں سے ہم سنتے ہی ہیں. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سمع سماعت، ہم ان کے، اور ان کی سماعت پر. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر. وَعَلَى، و اور علی پر، ابصارہم، بصر کی جمع ابصار، یہ دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جسے ہم بصارت بھی کہتے ہیں اردو میں. ابصارہم، ان کی بصارت پر. وعلی ابصارہم، ان کی بصارت پر. غشاوہ، پردہ ہے.
و اور لہم. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ لامز لی جو ہے کے لیے کے ترجمے میں آتا ہے لیکن یہاں زبر کے ساتھ کیوں ہے؟ اصل میں پھر وہی ساؤنڈ والی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہو آ جائے، ہم آ جائے، ضمیر آ جائے اس طرح کوئی، تو اس کے ساتھ جیسے لکم آتا ہے، لکا آتا ہے، لہو آتا ہے، لہم آتا ہے، تو ہمیشہ لام کے اوپر زبر ہی آتا ہے. یہ ساؤنڈ زیادہ آسان ہے ادائیگی میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہل زبان اس کو ایسے ہی ادا کرتے تھے. یقیناً قاعدے بہت ہیں لیکن ظاہر ہے ہمیں قاعدہ یہاں پڑھانا نہیں ہے، ہمیں آسان طریقے سے بات کو سمجھنا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم بڑا. عظیم کہتے ہیں عظمت کو، لیکن بڑے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے دلوں میں اور ان کی سماعت پہ ختم سیل لگا دی، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور ان کی بصارت پہ پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یہ کون ہے؟ جنہوں نے مان کے نہیں دینا. ان الذین کفروا، ان کے لیے مان کے نہیں دے رہا. وا اور من الناس، من کے معنی ہوتے ہیں سے. اب چونکہ جملے میں آسانی کے لیے تو میں سے، کیونکہ الناس جب آ رہا ہے آگے تو ان کے لوگوں میں سے یوں ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، ناس کا ترجمہ لوگوں. من جو، یقولو وہ کہتے ہیں. دیکھیں وہ جو ہے ترجمہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ جو سے بات مکمل ہو رہی ہے. من جو کہتے ہیں. اب جو وہ کہتے ہیں تکرار ضروری نہیں ہے، اردو میں چاہیے نہیں. عربی میں یہ ٹھیک ہے لیکن اردو میں وہ کی یہاں ضرورت نہیں ہے. من یقولو، من جو، یقولو وہ کہتے ہیں، قول اردو میں کہتے ہیں. اور لوگوں میں سے وہ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں آمنا. آمنا ایمان جسے ہم جانتے ہیں، اور نون علی زبر نا، ہم سے ترجمہ کیا گیا. آمنا یہ دو نون اکٹھے ہیں اس لیے تجدید آ گئی. آمنا ہم ایمان لائے، باللہ بازر بی پر، اللہ اللہ، باللہ اللہ پر، و اور بالیوم الآخر بازر بی کے ترجمہ پر. الیوم اردو میں ہے دن، آخرت آخر آخرت، بالیوم الآخرت آخرت کے دن پر. و حالانکہ ما نہیں ہم وہ، اچھا وا کا ترجمہ یہاں پر حالانکہ کیا گیا. شروع میں بات رکھی تھی ہم نے کہ بہت سارے ترجمے ممکن ہو سکتے ہیں اردو میں. ماں نہیں، ماں کے معنی جو بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، اور ماں کبھی کبھار سوال کے طور پر بھی آتا ہے. ماں حاضا. تو انشاءاللہ یہ آئیں گے، ترتیب بتائیں گے کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں. ماں نہیں، فی الحال ترجمہ اتنا ہی سمجھ لیں. ماں کے معنی یہاں پر نہیں ہے. ہم وہ، بے مؤمنین، بھی یہاں پہ ضرورت نہیں ترجمے کی جیسے اوپر ہوا. میم پہ اگر اس طرح پیش آ جاتا ہے تو لانے والے ترجمہ کیا جاتا ہے. درمیان میں وہی لفظ ہے امنا، ایمان والا لفظ ہے، ایمان سے ترجمہ کیا گیا ہے. اور یانون زبر جمع کی علامت ہے جس کا سب سے ترجمہ کیا گیا. بے مؤمنین وہ سب ایمان لانے والے، لیکن پچھلی بات سے جوڑیں گے وما ہم بے مؤمنین وہ ایمان نہیں لانے والے. یخادعون، یو یا کا ترجمہ وا سے کیا گیا اور وہ سے کیا گیا. واو زبر سب کی جمع کی علامت سب سے کیا گیا. خادعو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین و اور الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، سب واو الف جمع کی علامت ہے سب سے ترجمہ. و اور ما نہیں، یخدعون یا کا ترجمہ وہ، واو نون زبر جمع کی علامت ہے سب، درمیان میں وہی خدا کا لفظ ہے، دھوکہ دیتے ہیں. یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیں یہ آ گیا دیتے ہیں ترجمہ کیا گیا. یخدعون سب دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر یا سوائے، انفسہم نفس کی جمع انفس اردو میں جانتے ہیں اپنا آپ کہتے ہیں، جسے آپ، انفس ہم ان کے اپنے،
ان کے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اپنے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، چونکہ جملہ اپنے سے ہی بہتر سمجھ میں آ رہا ہے. وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں. یا کا ترجمہ وہ، واو نون زبر سے جمع کی علامت سب، درمیان میں شعور کے لیے شعر کہتے ہیں. بہرحال ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، فی الحال اس کو شعور سمجھنا کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں. فی میں قلوب قلب کی جمع پڑھ چکے، بے ہم کے معنی ان کے یا ان سب کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، اردو کا لفظ ہے. فا پس زاد بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، ہم انہیں، اللہ نے، مرضن اس بیماری میں، وا اور لہم لا کے معنی کے لیے، اور ہم ان کے، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، بیما بی کے معنی دیکھیں ایک ترجمے میں تبدیلی اب نظر آئی. بی کے معنی ہم پر کر کے آ رہے تھے، سے کر کے آ رہے تھے، ساتھ کر رہے تھے، لیکن یہاں وجہ سے، اس وجہ سے. ماں کے معنی جو، کانو تھے وہ سب، یکذبون وہ سب، واو نون زبر سب کے لیے، وہ یا وہ کے لیے، درمیان میں کذب جھوٹ، اردو میں بھی کہتے ہیں کذاب کذب. یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے تھے، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ الحمدللہ ہمارا لفظ با لفظ ترجمہ مکمل ہوا. کوئی سوال ہوا تو مزید انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے. اب الفاظ کے پہچان کی طرف چلتے ہیں. آج میں صرف وہ چیزیں بیان کروں گا. دیکھیں آپ پچھلے اس سبق میں تکرار جو ہوئی، جو چیزیں نظر آئیں، دیکھیں ہم، ہوم اور ہم، یہ جتنے بھی ہم آ رہے ہیں یہ ہیں کیا؟ در حقیقت اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے. اس سے پہلے سبق میں کا کی تکرار تھی، تو آج ہم سمجھتے ہیں یہ ہم یا ہو یا کا یہ سب ہیں کیا. تو اس کو آسان کر کے بالکل کرتے ہیں. یہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں، جڑے ہوئے آتے ہیں. اگر اس طرح آ جائے کا تو اس کا ترجمہ تو تیرا تجھ، یہ اپنے سورہ الفاتحہ میں بھی سمجھا. اگر کی آ جائے، زیر کے ساتھ آ جائے، ہے وہی ترجمہ تو تیرا تجھ، مگر یہ مؤنث کے لیے ہوگا. اگر کما آ جائے تو تم دو کا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ سکتا ہے. اگر کم آ جائے تو تم سب کا. ہم سلام دیتے ہیں نا، السلام علیکم، تو ہم سب کو سلام دے رہے ہوتے ہیں. اور عربی میں یا کسی بھی زبان میں جمع کا صیغہ جب استعمال کیا جاتا ہے، مذکر کا ہی کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کامن بات کی جا رہی ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اگر میں السلام علیکم کہوں تو عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ سب کے لیے ہے، مذکر کا صیغہ لیکن یہ سب کے لیے. اسی طرح ہو آ جائے، اس کا یا اس دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اسے اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ہاں آ جائے تو اس ہوگا ترجمہ وہی اس، لیکن یہ کیا مؤنث کے لیے ہے. جیسے میں کہوں کتاب ہو، اس کی کتاب، اچھا اس کی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کتاب. اگر میں کہوں کتاب ہا، اس کی کتاب، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے. ہوما دو کے لیے آتا ہے، ان دو کا. ہم ان سب کا، یہ ہم پڑھتے آئے ہیں. یعنی کہ کا کی کما کم موجود سامنے کسی کے لیے بولا جا رہا ہے، تو اور تم سب. اچھا ہا، ہو، ہا، ہما، ہم، اس کا، ان دو کا، ان سب کا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اچھا انگلش میں زیادہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انگلش میں دیکھیں پروناؤنس جو استعمال ہوتے ہیں نام کے بدل، تو دو طرح کے ہم کرتے ہیں. اردو میں تو شاید ہم نے جو ترجمہ کرنا تھا کر لیا، لیکن انگلش میں جیسے ہی، شی، اٹ اور دے ہم جو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے دوسرے پروناؤن استعمال کرتے ہیں، ہز، ہر اور دیئر، اور اسی طرح دیم بھی آتا ہے. تو یہ اس طرح کے دوسرے پروناؤنز ہیں، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے دوسرے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کا، اس کا، تم دو کا، تمہارا. یہ پہلے ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوا وہ، ہیا وہ ہے لیکن مؤنث کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم وہ سب. اب جیسے کسی جملے میں کہتے ہیں، جیسے اکثر پڑھتے ہیں ہو اللہ، وہ اللہ، صحیح ہے نا. تو اس طرح آتا ہے. ہم بہت پڑھتے آئے، شروع میں بھی لگ رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ ہم جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس طرح یہ ہوتا ہے. جو ہم
الگ سے آتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں دونوں کی شکل ایک ہے، ترجمے میں فرق ہے. پہچان یہ ہے کہ یہ جڑا ہوا آئے گا، یہ شروع میں آئے گا، الگ سے آئے گا. اسی طرح ہوا شروع میں آتا ہے، یہ بھی شروع میں آتا ہے. ہم الفاسقون، وہی فاسق ہیں، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اسی طرح آگے اگر سامنے کسی شخص کو کہا جا رہا ہو، حاضر کو کہا جا رہا ہو، تو انتا، تو، آپ، اور انتی آ جائے، زیر آ جائے. اب دیکھیں زبر اور زیر کے فرق سے مؤنث ہو جاتا ہے یہاں پہ. تو ہے تو یہ تو اور آپ، لیکن مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث مذکر. انتم مذکر کا صیغہ ہے لیکن کامن ہے تو انتم. ویسے مؤنث کا بھی صیغہ اس کا موجود ہے، موقع آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. بہرحال آج مختصر الفاظ کی پہچان میں یہ بتانا تھا. باقی الفاظ تقریباً ہم جانتے ہیں، اردو کے ہیں. آئے چلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں ان الفاظ کو. ترجمہ کر لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو نہ مان کے دے رہے، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے یا بصارت پہ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر. وما هم بمؤمنین، حقیقت میں وہ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. آسان ترجمہ اہل ایمان یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وما یخدعون، در حقیقت، اب یہ دیکھیں دراصل بریکٹ میں لکھا ہے لیکن یہ وا کا ترجمہ بنتا ہی یہی ہے. در حقیقت نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر الا انفسہم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، یا ان کے نفسوں کو. بیسیکلی ان کی بات ہو رہی ہے. الا انفسہم وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے، ان کے شعور بھی نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی اللہ اور اللہ کے ایمان والوں پہ دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے، لیکن سمجھ نہیں رکھتے. وجہ کیا تھی؟ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے اس مرض میں ان کو بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کے مرض کو اللہ نے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ سب جھوٹ بولتے تھے. الحمدللہ یہ ہمارا ترجمہ ہوا. آج کے اگر سبق میں دیکھا جائے کہ ہمارے پاس اردو میں کتنے مشکل الفاظ تھے ہمارے پاس. انذار، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہے خالص عربی کا لفظ، اور جس طرح یخدعون کا لفظ آیا، دھوکہ دینا. باقی سیاہ رنگ اردو کے ہیں، اور نیلے رنگ کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت استعمال ہوتے ہیں. اب ہم کی مثال لے لیں، کئی بار آج ہی استعمال ہوا، تو ان کو یاد کرنے کے لیے کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں. اب چلتے ہیں کہ ان میں جو اردو کے الفاظ ہیں وہ کہاں ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ پچھلے سبق کا کنٹینیوشن ہے. فلاح و بہبود ہم نے پڑھا تھا، مفلحون، کفرو، کفر، کافر، سوا، مساوی، مساوات. دیکھیں شکل مختلف ہے، اب ہم نے پہچان لیا. مساوی، مساوات. ایمان کے لیے یؤمنون علی ہم پڑھ چکے. ختمہ، ختم نبوت، ختم رسول، یہ پڑھتے ہیں. قلب، قلوب، امراض قلب، قلبی تعلق. سما، محفل سما، اعلی سماعت، سما و بصر. اسی طرح ابصار میں بصارت، نور بصر. غشاوہ، پردے کو کہتے ہیں، غشی طاری ہو جانا کہتے ہیں. غشی کیا ہوتی ہے؟ ایک سب کچھ اندھیرا سے چھا جائے تو اس کو غشی طاری کہتے ہیں، پردہ ہے بیسیکلی. الناس اردو میں استعمال ہے، عوام الناس. یقول، قول، اقوال وغیرہ. یوم ہم پہلے بھی بتا چکے، یوم، ایام. آخرہ یہ بھی پہلے آ چکا، آخری.
تو آپ دیکھیں یہ سارے اردو کے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں. مزید آگے ہے اللہ بھی ہم کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. انفس نفس نفسا نفسی نظام تنفس یہ سب استعمال کرتے ہیں. یشعرون میں ذی شعور شعوری طور پر لاشعور. قلب ہم پڑھ چکے. مرض مرض کو کہتے ہیں. فزاد زیادہ کرنا زائد مزید یہ اردو کا ہی لفظ ہے. علیم رنج و علم علم کہتے ہیں نا علمناک یہ علیم کا ترجمہ ہے. ماں جو ہے استعمال ہوتا ہے ماحول ماتحت. یکذبون کاذب کذاب تکذیب یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ سبق یہاں مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہو تو اسی طرح سوال جاری رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں وہی ریکویسٹ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کا قرآن کا سمجھنا آسان ہوتا ہے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے اور کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک پہنچے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. جزاکم اللہ خیر.